کچھ نہیں بدلا اے جناب، اس سماج میں سب زبان کا پھیر اور نظروں کا دھوکہ ہے۔ پہلے باپ کی حیثیت دیکھ کر شادی ہوتی تھی، اب بیٹی کی سیلری سلپ دیکھ کر شادی ہوتی ہے۔ جہیز وہی ہے، سوچ نئی ہے۔ سب نے یہی پوچھا کہ بیٹی جہیز میں کیا لے کر آئی ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا چھوڑ کر آئی ہے۔ جانے کتنی رہی ہوگی مجبوریاں، جو ایک باپ کا سر جھک گیا جہیز کے پیسے جمع کرتے کرتے، پھر ایک بیٹی کا باپ بک گیا۔ جہیز وہ ماں باپ مانگتے ہیں جنہیں اچھی طرح یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نکمی اولاد کو جنم دیا ہے۔ زندگی میں اتنا کماؤ کہ بیٹے کی شادی میں جہیز مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جہیز کے فرنیچر کی پالش اتر گئی، جہیز کے فرنیچر کی پالش اتر گئی، باپ کا قرضہ ابھی تک نہیں اترا۔ کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لینے سے بہتر ہے کسی امیر سے بھیک مانگ لو۔ تیرے ہی آنگن میں کھلی ہوں میں، تتلی بن کر آسمان میں اڑی ہوں میں، میری اڑان کو شرمندہ نہ کر تو اے بابل، مجھے جہیز دے کر وداع نہ کر۔ امیر سے خواہشیں، غریب سے ضرورتیں بہت کچھ کرواتی ہیں۔ ایک غریب صبح جلدی گھر سے پیٹ بھرنے کے لیے نکلتا ہے اور ایک امیر پیٹ کم کرنے کے لیے۔ کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ اپنا گزارا ہوا کل خرید سکے، اور کوئی اتنا غریب ہی نہیں ہوتا کہ اپنا آنے والا کل نہ بدل سکے۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت کوئی کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اتنے امیر تو نہیں کہ سب کچھ خرید لیں، پر اتنے غریب بھی نہیں ہوئے کہ خود بک جائیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر عطر نہیں لگایا جاتا۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنے ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جسے مشورہ دینے والا جاہل ہو۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتا ہے، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات تمہاری تقدیر ہیں۔ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، لہٰذا اچھا بولنے کے لیے اچھی سوچ کا ہونا لازمی ہے۔
مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب اتار دیتا ہے۔ درد پھر ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، درد پھر ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ مشکل وقت میں جب اپنا کوئی منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بن جاؤ، کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو، بے وقوف مت بنو۔ چمک سورج کی نہیں میرے کردار کی ہے، خبر یہ آسمان کے اخبار کی ہے۔ میں چلوں تو میرے سنگ کارواں چلے، بات غرور کی نہیں اعتبار کی ہے۔ مت کیا کر اتنا گناہ، توبہ کی آس پر اے ابن آدم، بے اعتباری سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ سچی محبت کا پہلا قدم ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ اقرار میں الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی، دل کے جذبات کی آواز نہیں ہوتی، آنکھیں بیان کر دیتی ہیں دل کی داستان، محبت الفاظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، اگر گرم ہوں تو ہاتھ جلاتے ہیں، ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کرتے ہیں۔ مطلبی لوگوں کے ساتھ رہنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے، تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پر دنیا پوری ان کے اندر دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ اس مطلبی دنیا میں جینا ہے تو نیند میں بھی پیر ہلاتے رہو، ورنہ لوگ مرا ہوا سمجھ کر دفنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کی ہے، پر ہم بھی کہاں بنا مطلب کے کسی سے بات کرتے ہیں۔ یہاں تو سمندر بھی مطلبی نکلا، یہاں تو سمندر بھی مطلبی نکلا، جان لے کے لہروں سے کہتا ہے لاش کنارے لگا دو۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کل کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مسلس ہوتی ہے، بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اے میرے رب، میں بہت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے دنیا کی محتاجی سے بچا اور صرف اپنا محتاج رکھ۔